ایک ایسا ملک جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے، لیکن اسی ملک پر دنیا کی سب سے بڑی فیک نیوز مشین ہونے کے الزامات بھی لگتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری بھی ہے اور دنیا کے خطرناک ترین مذہبی فسادات بھی۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر بھارت اتنی تیزی سے ترقی کیسے کر گیا؟ آخر کیوں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں بھارت کا رخ کر رہی ہیں؟ کیا واقع بھارت آنے والے وقت میں سپر پاور بن سکتا ہے؟ اور آخر وہ کون سی حقیقتیں ہیں جو دنیا کو آج بھی بھارت کے بارے میں نہیں پتہ؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم صرف بھارت نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس ملک کی طاقت، اس کی سیاست، اس کی تہذیب، اس کی غربت، اس کے خواب، اس کے اندر چھپی ہوئی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم نکل رہے ہیں بھارت کے ایک ایسے سفر پر جو شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ بھارت، جسے دنیا ریپبلک آف انڈیا کے نام سے جانتی ہے، جنوبی ایشیا کا ایک بہت بڑا اور طاقتور ملک ہے۔ 2026 کے اندازوں کے مطابق اس ملک کی آبادی 1 ارب 46 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور اسی وجہ سے بھارت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن چکا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر چین آتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے بھارت دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار، شمال میں چین، نیپال اور بھوٹان، اور مغرب میں پاکستان موجود ہے۔ لیکن بھارت صرف ایک ملک نہیں، بلکہ کئی تہذیبوں، سینکڑوں زبانوں اور ہزاروں ثقافتوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں ہر چند 100 کلومیٹر بعد کھانے بدل جاتے ہیں، زبان بدل جاتی ہے، لباس بدل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں اتنی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بھارت میں سینکڑوں زبانیں اور ہزاروں لہجے موجود ہیں۔ ہندی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، جسے تقریباً 44% لوگ بولتے ہیں۔ اس کے بعد بنگالی، مراٹھی، تامل، گجراتی، پنجابی، ملیالم اور اردو جیسی زبانیں بھی کروڑوں لوگ بولتے ہیں۔ بھارت میں اردو بولنے والوں کی تعداد بھی دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کو اکثر برِ صغیر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ملک کم اور ایک مکمل دنیا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ بھارت کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں موہنجو داڑو اور ہرپا جیسی قدیم تہذیبیں پروان چڑھی۔ یہاں موریہ سلطنت بھی رہی، گپتا سلطنت بھی، مغل بھی آئے، اور پھر برطانوی راج نے اس پورے خطے پر حکومت کی۔ تقریباً 200 سال تک برطانیہ نے برصغیر پر حکومت کی۔ 1947 سے پہلے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا تھا، برصغیر۔ پھر 1947 آیا اور برصغیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پاکستان اور بھارت۔ یہ تقسیم صرف زمین کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک تھی۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں مارے گئے، اور کروڑوں خاندان ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ آج بھی تقسیم کی کہانیاں اس خطے کے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی سے۔ یہ شہر صرف حکومت کا مرکز نہیں، بلکہ طاقت، تاریخ اور سیاست کی علامت بھی ہے۔ ایک طرف جدید پارلیمنٹ، بڑی شاہراہیں، میٹرو سسٹم اور اونچی عمارتیں، دوسری طرف پرانی دلی کی تنگ گلیاں، چاندنی چوک اور وہ بازار جہاں وقت آج بھی صدیوں پرانا محسوس ہوتا ہے۔ ریڈ فورٹ، انڈیا گیٹ، قطب مینار، جامعہ مسجد دلی اور حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ، یہ سب دلی کو دنیا کے تاریخی ترین شہروں میں شامل کرتے ہیں۔ رات کے وقت دلی کی سڑکیں روشن ہو جاتی ہیں اور اسٹریٹ فوڈ کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ چاٹ، پانی پوری، بریانی، کباب اور مکھن میں ڈوبا ہوا کھانا دلی کے ذائقے کو ناقابل فراموش بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر بھارت کی رفتار دیکھنی ہو تو ممبئی جانا پڑے گا۔ یہ شہر سوتا نہیں، یہاں رات کے 2 بجے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لوکل ٹرینیں بھری ہوتی ہیں اور سڑکوں پر زندگی دوڑ رہی ہوتی ہے۔ ممبئی بھارت کی معیشت کا دل ہے۔ یہیں بالی ووڈ موجود ہے، دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری میں سے ایک۔ ہر سال سینکڑوں فلمیں بنتی ہیں اور کروڑوں لوگ ان فلموں کو دیکھتے ہیں۔ ممبئی صرف دولت کا شہر نہیں، خوابوں کا شہر بھی ہے۔ ہر روز ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں کامیابی کی تلاش میں۔ لیکن ممبئی کا ایک دوسرا چہرہ بھی ہے۔ اونچی عمارتوں کے سائے میں بڑی بڑی جھگیاں موجود ہیں۔ دھاراوی دنیا کی مشہور ترین کچی آبادیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لاکھوں لوگ انتہائی چھوٹے گھروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ممبئی انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دولت اور غربت کبھی کبھی ایک ہی سڑک پر رہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل، گاڑیاں، سافٹ ویئر اور اسپیس ٹیکنالوجی میں بھارت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ گوگل، مائکروسافٹ، ایپل اور دنیا کی کئی بڑی کمپنیاں بھارت میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ بنگلور کو بھارت کی سلیکون ویلی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہزاروں IT کمپنیاں موجود ہیں اور لاکھوں نوجوان ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بھارت دنیا کے IT سیکٹر میں ایک بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے۔
भारत का खलाई अदारा ISRO आज दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। चांद मिशन, मार्स मिशन और कम खर्च खलाई प्रोग्राम भारत को दुनिया के अहम खलाई ममालिक में शामिल कर चुके हैं। दुनिया हैरान रह गई जब भारत ने कम बजट में चांद के जुनूबी हिस्से तक कामयाब मिशन भेजा। और दिलचस्प बात यह है कि भारत के एटमी और खलाई प्रोग्राम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान साइंसदान ने अहम किरदार अदा किया। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, लेकिन इस मुल्क में मजहबी कशीदगी भी एक बड़ी हकीकत है। हिंदू अक्सरियत के साथ साथ यहाँ दुनिया की बड़ी मुस्लिम आबादी भी मौजूद है। करोड़ों मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोग भारत में रहते हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन मजहबी फसादात और नफरत अंगेज सियासत भारत को आलमी खबरों में ले आती है। सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज़ भी एक बड़ा मसला बन चुकी है और यही चीज़ कई बार दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को मज़ीद बढ़ा देती है। अगर पाकिस्तान के लाहौर शहर से सरहद पार करें तो भारत का पहला बड़ा शहर अमृतसर आता है। ये शहर सकाफत के लिहाज से लाहौर से बहुत मिलता जुलता महसूस होता है। वही पंजाबी ज़बान, वही खाने, वही बाजार और वही जिंदा दिली। अमृतसर की सबसे मशहूर जगह है गोल्डन टेम्पल, सिख मजहब का मुकद्दस तरीन मुकाम। रात के वक्त जब इसकी सुनहरी रोशनी पानी में झलकती है तो मंजर नाकाबिले यकीन महसूस होता है। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और लंगर में हजारों लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है। भारत के मगरिब में वाक़या राजस्थान एक अलग ही दुनिया में महसूस होता है। रेत के सहरा, शाही कले, ऊंट और रंग बिरंगे कपड़े। जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हवा महल, अंबर फोर्ट और जंतर मंतर, ये सब इस शहर की शान है। राजस्थान में ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी पुरानी बादशाहत में दाखिल हो गया हो। भारत के जनूब मगरिब में वाक़या गोवा बाकी भारत से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। यहाँ पुर्तगाली असरात आज भी नजर आते हैं। समंदर और नारियल के दरख्त गोवा को दुनिया के मशहूर सियाहती मकामात में शामिल करते हैं। हर साल लाखों सियाह यहाँ आते हैं। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ तरक्की की नहीं, यहाँ गुर्बत भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। एक तरफ अरबपति लोग हैं, प्राइवेट जेट्स हैं और दुनिया की महंगी तरीन शादियां हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी सड़क किनारे सोते हैं। ये तजाद भारत की सबसे बड़ी हकीकतों में से एक है। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी दुनिया की मशहूर तरीन दुश्मनियों में शुमार होती है। 1947 की तकसीम के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात अक्सर कशीदा रहे हैं। कश्मीर, सरहदी तनाज़ात और जंगे दोनों ममालिक की सियासत पर गहरा असर डालती रही हैं। भारत ने हमेशा जल्दबाजी और गरूर में फैसले किए हैं और अक्सर आखिर में खुद ही नुकसान उठाया है और शिकस्त से दो चार हुआ है। 2025 की जंगी कशीदगी में भी राफेल तैयारों के बड़े बड़े दावे किए गए, मगर नतीजा भारत के अपने लिए ही शर्मिंदगी का सबब बन गया। पाकिस्तान ने उसके 6 राफेल तैयारों को मार गिराया। इसके बाद भारतीय मीडिया ने फेक न्यूज़, झूठे प्रोपेगेंडे और पुरानी वीडियोस के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत ज्यादा देर छुप ना सकी। भारत शायद अब तक ये नहीं समझ पाया कि सिर्फ शोर मचाने से हकीकत नहीं बदलती। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला मुल्क कौन सा होना चाहिए। और अगर आप दुनिया के ऐसे ही हैरान कुन सफ़र देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में एक शानदार सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़।